3 اگست 1946 دنیا کا پہلا تھیم پارک اس کا افتتاح ہوا اسکاٹ لینڈ انڈیانا میں، اور اس کا نام تھا ہالیڈے ورلڈ۔ ایریا اس کا 120 ایکڑ ہے، اور یہ کوچ فیملی ہے KOCH اس کی مالک ہے۔ اس وقت تک یہ جو پہلا تھیم پارک تھا دنیا کا، بیسٹ نیو واٹر رائڈ کا ایوارڈ حاصل کر چکا ہے۔ اس کے علاوہ مزید 8 ایوارڈ اس نے ایسے حاصل کیے ہیں جن کا تعلق تھیم پارک سے ہے۔ دنیا میں پارک جو ہیں وہ مختلف موضوعات کے حساب سے بھی بنائے جاتے ہیں، اور آج کل اس کا بہت فیشن ہے۔ یہ نہ صرف ایک تفریح فراہم کرنے کا ذریعہ ہوتے ہیں بلکہ سیکھنے کا ذریعہ بھی ہوتے ہیں۔ پاکستان میں بے شمار پارک بنائے جا رہے ہیں، بنائے گئے ہیں، لیکن مجھے ذاتی طور پر جو چیزیں آبزرو کرتا ہوں تو سب سے پہلے ہمارے ہاں جب بھی کوئی چیز ڈیزائن کی جاتی ہے، چاہے وہ کوئی کمرشل بلڈنگ ہو، چاہے وہ کوئی اور مال ہو، پارک ہو، تو وہاں پارکنگ کی جگہ بالکل بھی نہیں رکھی جاتی۔ میں نے دیکھا موریشس میں ایک پورٹ لوئس میں ایک مال ہے، لوگ شاپنگ کے لیے وہاں آتے ہیں، لیکن وہاں جو تھی اس کی پارکنگ کا اتنا اچھا انتظام تھا کہ وہ دنیا کی بڑی پارکنگ میں شمار ہوتی تھی کہ جی، لیکن دنیا کی جو سب سے انڈر گراؤنڈ بڑی پارکنگ ہے وہ شاید آپ کو معلوم ہو کہ وہ مسجد نبوی کی ہے، کہ وہاں جائیں تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا گاڑی کے کھڑے کرنے کا، اور ساری کی ساری انڈر گراؤنڈ پارکنگ موجود ہے، جہاں سے آپ گاڑی کھڑی کرتے ہیں، لفٹ کے ذریعے اوپر وضو خانے میں چلے جاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، مسجد نبوی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو دنیا میں بہترین مثالیں جو ہیں موجود ہیں، لیکن ہم پتہ نہیں کیوں اسے ابھی یہ F9 پارک کو دیکھ لیں جسے فاطمہ جناح پارک کہا جاتا ہے، اگر آپ کہیں خدا نخواستہ چلے جائیں تو آپ کو گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ نہیں ملے گی، کیونکہ پارک F9 کی پارک اتنا بڑا ہے، لیکن اس کی جو پارکنگ کی جگہ ہوگی وہ ایسی رکھی جائے گی شاید پاکستانیوں کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں اور وہ پیدل ہی آئیں گے اور گھوم پھر کر چلے جائیں گے۔ تھیم پارک کے حوالے سے جب یہ ابھی بن رہا تھا F9 پارک، تو میرے ذہن میں تھا کہ اگر اسے والٹ ڈزنی کو دے دیا جائے اور اسے کہا جائے کہ F9 کی یہ جگہ جو کئی ایکڑ کی جگہ ہے یہ ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں اور اس کو آپ ڈیزائن کر دیں، اور اس کے ساتھ کوئی پارٹنرشپ کر لی جاتی، تو میرے خیال میں یہ F9 پارک بھی دنیا کی بہترین پارک میں شمار ہوتا۔ لیکن چونکہ ہمارے ہاں ٹھیکیداری نظام ہے اور پرسنٹیج طے ہوتی ہے، اس لیے جو ہے یہ ساری چیزیں ہم اسی طرح سے بناتے ہیں جس میں عوام کا فائدہ کم ہو اور خواص کا فائدہ زیادہ۔ بہرحال 3 اگست 1946 کو دنیا کا پہلا تھیم پارک جس کا افتتاح ہوا۔ 3 اگست 1960 نائجر ایک ملک ہے جی، اس نے فرانس سے آزادی حاصل کی۔ مغربی افریقہ کا یہ ملک دریائے نائجر کے نام سے ہی اس کا نام رکھا گیا۔ یہ نائجیریا کا ہمسایہ بھی ہے، لیکن یہ دونوں الگ الگ ملک ہیں۔ نائجر جو ہے اس نے بہت دیر بعد 1960 میں 3 اگست 1960 کو فرانس سے آزادی حاصل کی۔ اس کا نام جو ہے ریپبلک آف نائجر ہے۔ اس کا دارالحکومت جو ہے نیامے ہے، اور اس میں ایک بہت انٹرسٹنگ چیز جو مجھے ملی وہ یہ ہے کہ 6 قومی زبانیں جو ہیں وہاں سرکاری آفیشیل 6 لینگویجز ہیں، اور جسے ہمارے ہاں جیسے اردو کو کہا جاتا ہے جی ہماری قومی زبان ہے، تو وہاں 6 قومی زبانیں جو ہیں ان کو قومی زبانوں کا درجہ حاصل ہے، اور یاد رہے کہ ان زبانوں میں انگلش یا فرینچ شامل نہیں ہے۔ وہ 6 زبانیں ان کی اپنی ریجنل زبانیں ہیں، جو ریجنل زبانیں ہیں انہیں ہی انہوں نے نیشنل لینگویج کا درجہ دے دیا ہے۔ اس کا رقبہ جی کوئی 12,67,000 کلومیٹر ہے، اور اس کی آبادی 1.5 کروڑ سے تھوڑی سی زیادہ ہے، 2-4 ہزار زیادہ آبادی ہے اس وقت اس کی، 1.5 کروڑ سے کوئی 1 کروڑ 53 لاکھ کے قریب۔ 3 اگست کو ایک اور اہم واقعہ جس کا میں ذکر خاص طور پر کرنا چاہوں گا۔ 3 اگست 2005 جی محمود احمد نژاد جو ایران کے صدر منتخب ہوئے۔ محمود احمد نژاد جو ہیں وہ 28 اکتوبر 1956 کو پیدا ہوئے تھے، ایران کے 6ٹھے صدر ہیں، اور انہوں نے سائنس میں MA کیا تھا، بعد ازاں انہوں نے سول انجینئرنگ میں PhD کیا۔ ٹریفک بھی ان کا خاص موضوع ہے، ٹریفک انجینئرنگ جو ہے وہ ہے۔
جب انہوں نے نیشنل یونیورسٹی میں انٹری کا امتحان دیا، اس انٹری کے امتحان میں جو شامل طلبہ تھے ان کی تعداد 4 لاکھ تھی، اور محمود احمد نژاد نے ہائیسٹ مارک حاصل کیے اس ایگزام میں۔ ایران کے صدر ہونے کی حیثیت سے بھی اور ایز اے ہیومن بینگ مجھے 2-4 باتیں ان کی بہت ہی اچھی لگتی ہیں، اور کسی انسان میں ایک بات بھی ہو تو وہ اس کو کم سے کم انسان کے درجے پر پہنچاتی ہے، جو میں ضرور آج شیئر کرنا چاہوں گا۔ محمود احمد نژاد نے اپنا جو کیریئر کا آغاز کیا وہ ایز اے لیکچرر کے آغاز کیا، کہ وہ پڑھاتے تھے یونیورسٹی میں، اور جو ان کی سیلری ہوتی تھی 1 تاریخ کو ان کے اکاؤنٹ میں آتی تھی، اور 30 تاریخ کو وہ جو ہے ختم ہو جاتی تھی، اور اگلے مہینے جو ہے وہ تہران کے بہت ہی پرانے سے پسماندہ سے علاقے میں جو ان کا ایک آبائی گھر تھا اسی میں وہ رہتے تھے۔ جس وقت وہ پریزیڈنٹ بنائے گئے تو تب بھی وہ اسی گھر میں رہتے ہیں اور اسی اپنی پرانی کار میں اپنے آفس آتے ہیں۔ اچھا، ان کا ایک طریقہ تھا کہ جب یہ وہاں رہتے تھے یا جب بعد میں لیکچرر ہو گئے یونیورسٹی میں پڑھانے جاتے تھے، تو جب وہاں کا جو تہران کی میونسپلٹی آتی تھی وہاں صفائی کے لیے، تو یہ ان کے ساتھ مل کے اپنی گلی کی صفائی کرتے تھے، اور اپنے دوسرے جو تھے لوگ ان کو بھی شامل کرتے کہ آئیں جی ہم مل کے اپنی گلی کی صفائی کرتے ہیں۔ اس وقت جب وہ پریزیڈنٹ آف ایران ہیں تب بھی انہوں نے اس جو ہے طریقہ اس کو نہیں اپنایا کہ جب بھی ان کی میونسپلٹی کی آتی ہے تو وہ اور وہاں اس گلی کے لوگ جو ہیں مل کے اس گلی کی صفائی کرتے ہیں۔ جب یہ اپنے آفس میں پہنچتے ہیں تو ان کی گاڑی سے 2 چیزیں برآمد ہوتی ہیں، ایک بریف کیس ہوتا ہے اور ایک ٹفن ہوتا ہے۔ ٹفن جس میں ان کی بیوی جو ہے وہ ان کے لیے لنچ بنا کے دیتی ہے، یہی لنچ وہ اپنا استعمال کرتے ہیں، اور وہ کریم لگے ہوئے 2 ٹوسٹ ہوتے ہیں جو ان کو ذاتی طور پر پسند ہیں کہ جی مجھے یہ لنچ پسند ہے۔ صحیح۔ سب سے پہلا کام انہوں نے جا کے جو اپنے ایوان صدر میں کیا وہ انہوں نے کہا کہ نو ریسیپشن، میری آج سے کوئی ریسیپشن نہیں ہوگی، کوئی وزیر جب جس وقت آ کر مجھ سے ملنا چاہے مل سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے دیکھا کہ ایوان صدر میں بہت قیمتی کارپیٹ بچھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے سارے کے سارے کارپیٹ جو تھے وہ اٹھا کے تہران کی مسجد جو تھی اس کو دے دیے، اور کہا کہ یہ میرے خیال میں اس کا بہتر استعمال ہے۔ پریزیڈنٹ کا جو طیارہ تھا اسپیشل صدر صاحب کے لیے رکھا ہوا تھا وہ انہوں نے ایران کارگو کو دے دیا کہ میرے خیال میں یہ سامان لے جانے آنے کے لیے زیادہ مناسب رہے گا، اور مجھے اس کی جو ہے وہ اتنی خاص ضرورت نہیں ہے۔ جب بھی کوئی اس میں ہو رہا ہوتا ہے تو محمود احمد نژاد جو ہیں ان کی خاص خوبی جو یہ ہے کہ وہ فرش پہ بیٹھ کر اپنے لوگوں سے ملتے ہیں۔ ایک امریکن چینلز نے ان کا انٹرویو کیا، میں نے اس کی کچھ تصویریں دیکھیں جس میں دیکھا سارے کے سارے لوگ جو تھے فرش پہ بیٹھے ہوئے تھے، عام سادہ سا قہوہ اور کچھ چیزیں رکھی ہوئی تھیں جس سے وہ انجوائے کر رہے تھے، اور اسی طرح محمود احمد نژاد نے ان کو انٹرویو دیا۔ جو گفتگو میں آپ سے اس وقت کر رہا ہوں یہ وہی ہے جو اس انٹرویو میں بعد میں منظر عام پر آئی، اور انہوں نے دکھایا کہ محمود احمد نژاد جب جمعہ پڑھنے کے لیے یا عام نمازوں کے لیے مسجد میں جاتے ہیں تو وہ ان کو جہاں جگہ مل جاتی ہے وہ وہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ نژاد کے لیے اب جگہ رکھی جائے وہ سب سے پہلے آ کے رکھیں گے اور جب تک جو ہیں چوئی صاحب جو ہیں مسجد میں نہیں آئیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ میں نے دیکھا ہے، پرسنلی میں نے دیکھا ہے کہ ایسی مساجد ہیں موجود پاکستان میں جہاں چوئی صاحب کے لیے جگہ رکھی جاتی ہے اور جب تک وہ آ نہ جائے نماز نہیں ہوتی ہے۔ میں نے نژاد کی کچھ ایسی تصویریں بھی دیکھی کہ وہ واک پہ تھا، نماز کا ٹائم ہو گیا، اس نے ادھر سے کوئی کارپیٹ اٹھایا اور سڑک کے کنارے کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگا، اور وہ سڑک بھی ایسی تھی جو پیچھے کنسٹرکشن ہو رہی تھی، بلڈوزر چل رہے ہیں اور کوئی کام ہو رہا ہے، اور اس نے کہا چلو یار نماز کا ٹائم ہوا ہے تو یہیں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ جب وہ غیر ملکی دورے پہ جاتے ہیں تو جس ہوٹل میں انہوں نے ٹھہرنا ہوتا ہے وہاں ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ میرے جو کمرہ ہوگا اس میں مجھے کارپیٹ چاہیے اور ایک کمبل چاہیے، نو فرنیچر۔ میں عادی نہیں ہوں فرنیچر بیڈ پہ سونے کا، میں فرش پہ سونے کا عادی ہوں، مجھے نیند فرش پہ آتی ہے، اس لیے میرے کمرے میں ایک کمبل ہونا چاہیے اور کارپیٹ ہونا چاہیے، اس نام کی کوئی دوسری چیز نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک مختصر سی باتیں جو میں شیئر کرنا چاہتا تھا۔ بہت شکریہ جی آج۔